تجربہ آن لائن کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ چین تائیوان کے معاملے میں اتنا سیریس کیوں ہے، چین کیا چاہتا ہے اور تائیوان کیا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آپ کو یہ سب بتائیں، ایک یاد دہانی آپ کو کروانی ہے کہ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن پریس کر کے آپ تجربہ آن لائن کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ یوں اپلوڈ ہونے والی ہر اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں گی۔ دوستو، امریکہ کے ایوان زیریں کے اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان اور اس پر چین کے رد عمل کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ تنازعات دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ نینسی پیلوسی منگل کی شب تائیوان پہنچی تھیں اور وہ 1997 کے بعد تائیوان کا دورہ کرنے والی امریکہ کی پہلی اعلیٰ سرکاری شخصیت ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سابق اسپیکر نیٹ کنگ رچ نے 1997 میں تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ چین نے اس دورے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کا تائیوان کا یہ دورہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر نکولس برنس کو منگل کی شب طلب کر کے احتجاج کیا اور خبردار کیا کہ امریکہ کو اس دورے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس سے قبل گزشتہ برس نومبر میں جب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی چینی ہم منصب شی جی پنگ سے پہلی آن لائن ملاقات کی تھی تو اس میں بھی تائیوان کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر شی نے اس موقع پر کہا تھا کہ تائیوان میں علیحدگی پسند اور امریکہ میں ان کے حامی آگ سے کھیل رہے ہیں۔ تائیوان میں علیحدگی پسند ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چین کے لیے تائیوان کا معاملہ ریڈ لائن کیوں ہے اور کیا مستقبل میں یہ معاملہ کسی بڑے تنازع کی صورت اختیار کر سکتا ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے اس کا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، تائیوان کا سرکاری نام ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی جمہوریہ چین ہے۔ 1949 سے تائیوان چین سے الگ آزاد حیثیت میں ہے، لیکن چین اسے اپنا علیحدہ ہونے والا حصہ قرار دیتا ہے اور دوبارہ اپنی ریاست کے ماتحت لانا اس کی قومی پالیسی کے اہداف میں شامل ہے۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی حکمران ہے جبکہ تائیوان میں جمہوری طور پر منتخب حکومت ہے۔ ان دونوں کی اس علیحدہ سمت کے تاریخی اسباب ہیں۔ سن 1626 میں تائیوان ڈچ نو آبادیات کا حصہ بن گیا تھا اور 1642 تک ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کا حکومتی انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 17ویں صدی سے چین میں چنگ خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا اور 1683 میں انہوں نے تائیوان کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ 1894 میں چین سے ہونے والی جنگ میں جاپان نے تائیوان پر قبضہ کر لیا اور شمونوسکی معاہدے کے تحت تائیوان اور پینگ ہو جزیرے کو ہمیشہ کے لیے جاپان کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ دوستو، اس وقت دنیا کی عالمی قوتوں نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا، لیکن چین کا موقف تھا کہ یہ معاہدہ اس پر تھوپا گیا۔ اس معاہدے کے بعد تائیوان میں مقامی رہنماؤں نے ایک جمہوریہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایشیا کی پہلی جمہوری ریاست تھی جو صرف 10 دن قائم رہی اور جاپان نے کڑے اقدامات کر کے تائیوان پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ تائیوان پر حکمرانی کے دوران جاپان نے وہاں ترقیاتی کام کرائے، جس کی وجہ سے تائیوان کی معیشت بھی مستحکم ہو گئی۔ تائیوان کے مقامی نمائندوں نے 1935 میں جاپان سے مزید اختیارات دینے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد جاپان نے تائیوان میں ایک نیم خود مختار حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ دوستو، دوسری عالمی جنگ میں جاپان نے تائیوان سے فلپائن پر حملے کیے اور اس جنگ میں جاپان کو شکست ہوئی تو تائیوان چین کے زیر انتظام دے دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد چین میں ماؤ زے تنگ کی قیادت میں کمیونسٹ تحریک کی چین میں چیانگ کائی شیک کے نیشنل چائنا پارٹی کے ساتھ خانہ جنگی میں تیزی آ چکی تھی۔
सन 1949 میں کائی شیک اور ان کی قیادت میں لڑنے والوں کو ماؤ زے تنگ سے شکست ہوئی۔ کائی شیک فرار ہو کر تائیوان آ گئے اور یہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور اسے ریپبلک آف چائنا قرار دیا۔ کائی شیک سمجھتے تھے کہ چین کی ساری سرزمین منگولیا اور جنوبی بحیرہ چین کا پورا علاقہ اس ریپبلک کا حصہ ہے، اس لیے تائیوان میں حکومت کے قیام کے بعد کائی شیک کی فوجوں نے چین پر حملوں اور کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس وجہ سے ماؤ زے تنگ نے ابنائے تائیوان پر منڈلانے والے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے تائیوان کے خلاف جنگ کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ دوستو، ماؤ زے تنگ تائیوان کو چین میں دوبارہ شامل کرنے کے لیے اس پر حملہ آور ہونے والے تھے کہ جون 1950 میں کمیونسٹ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا۔ شمالی کوریا کو اس جنگ میں سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی اور چین نے بھی شمالی کوریا کی مدد کے لیے اپنی فوج میدان میں اتار دی۔ امریکی حکام تائیوان میں کائی شیک چیانگ کو شکست دینے کی پیش قدمی کرنے والے چین کی فوج کو ابنائے تائیوان سے راستہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن کوریا میں چھڑنے والی جنگ کو جنوب میں پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکہ نے اپنا 7واں بیڑا ابنائے تائیوان میں اتار دیا تھا۔ اس اقدام پر کمیونسٹ چین برہم ہو گیا اور امریکی بیڑے کی وجہ سے اس وقت ابنائے تائیوان میں ہونے والا ممکنہ تصادم ٹل گیا، جبکہ کوریا کی جنگ کے بعد امریکہ اور تائیوان کے تعلقات مضبوط ہو چکے تھے۔ دوستو، آفس آف ہسٹورین کے مطابق 1954 میں امریکہ نے خطے میں کمیونسٹ اثرات کو روکنے کے لیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اتحاد بنایا، جس کو سیٹو کہتے ہیں، اور تائیوان کے ساتھ مشترکہ دفاعی اتحاد بنانے پر بھی کھلی بحث کا آغاز کر دیا۔ چین نے خطے میں ہونے والی اس پیش رفت کو اپنے لیے خطرہ تصور کیا اور ستمبر 1954 میں ابنائے تائیوان کے جزیروں پر بمباری بھی کی۔ بعد ازاں 1960 کی دہائی میں امریکہ نے ویتنام جنگ سے نکلنے کے لیے چین سے روابط بڑھانے کا آغاز کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کی نشست تائیوان پر قائم جمہوریہ چین کے پاس تھی، جو 1971 میں عوامی جمہوریہ چین کو دے دی گئی۔ امریکہ نے 1979 میں چین سے باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا تھا۔ اسی برس امریکہ کی کانگریس میں تائیوان ریلیشن ایکٹ منظور کیا گیا۔ یہ ایکٹ واضح کرتا ہے کہ امریکہ کا تائیوان کے بجائے صرف چین سے سرکاری اور روابط رکھنے کا انحصار اسی توقع پر ہے کہ تائیوان کے مستقبل کا تعین پرامن طریقے سے کیا جائے گا۔ ایکٹ کے تحت امریکہ تائیوان کو اپنے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنے کا پابند ہے۔ البتہ امریکہ اس معاملے پر چین کی ون چائنا پالیسی کو تسلیم کرتا ہے، جس کے تحت چین کا یہ موقف ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت سے قبل چین سے مشاورت کرنے کا پابند ہے۔ تائیوان کی خود مختاری سے متعلق بھی امریکہ نے کوئی موقف ظاہر نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ امریکہ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ امریکہ تائیوان پر کبھی چین سے مذاکرات کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ چین چاہتا کیا ہے۔ چین تائیوان کو علیحدگی اختیار کرنے والا صوبہ قرار دیتا ہے اور اسے دوبارہ چین میں شامل کرنا اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اکتوبر 2020 میں بھی ابنائے تائیوان میں کشیدگی میں اضافے کے بعد صدر شی جن پنگ نے اس عزم کا اعادہ کیا تھا، لیکن ماہرین کے نزدیک تائیوان سے متعلق چین کی یہ پالیسی محض کسی علاقے کو اپنی حدود میں دوبارہ شامل کرنے تک محدود نہیں۔ چین میں 1839 سے 1949 تک کے دور کو تحقیر کی صدی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں چین پر چنگ خاندان کی حکومت اور جمہوریہ چین کو مغربی قوتوں کی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جسے چین میں قومی تحقیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صدر شی اور اس کے پیش رو بھی
صدر شی اور ان کے پیش رو بھی اس صدی کے دوران چین کے تسلط سے نکلنے والے اہم علاقوں کو 2049 میں عوامی جمہوریہ چین کی 100ویں سالگرہ تک واپس اپنے کنٹرول میں لانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ان علاقوں میں ہانگ کانگ، بھارت کے ساتھ کچھ متنازع علاقے، ہانگ کانگ کے ساتھ تائیوان اور مشرقی جنوبی بحر چین کا 80% علاقہ شامل ہے۔ اس لیے چین بارہا تائیوان کو رسمی طور پر آزادی کا اعلان کرنے سے باز رہنے کے لیے خبردار کر چکا ہے۔ دوستو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ تائیوان کیا چاہتا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی جن علاقوں کو دوبارہ چین کی حدود میں شامل کرنا چاہتی ہے، ان میں سے ہانگ کانگ ایک ملک کے دو نظام کے تحت چین کے دائرہ اختیار میں آ چکا ہے۔ چین نے اس کے لیے اعلیٰ سطح کی خود مختاری تسلیم کی ہے۔ صدر شی نے 2019 میں تائیوان کے ساتھ بھی اسی فارمولے کے تحت سمجھوتے کی پیشکش کی تھی، لیکن تائیوان میں اس تجویز کی شدید مخالفت پائی جاتی ہے۔ دوستو امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فورن ریلیشنز کے مطابق تائیوان 1949 سے 1987 تک مارشل لا کے تحت رہا۔ وہاں 1992 میں پہلے انتخابات ہوئے۔ اس کے بعد 1996 میں پہلی صدارتی انتخابات ہوئے، جس کے بعد سے وہاں مختلف سیاسی جماعتوں کا اقتدار منتقل ہو رہا ہے۔ تائیوان پر کتاب ان چارٹرڈ اسٹریٹ کے مصنف رچرڈ بش کا کہنا ہے کہ تائیوان کے لوگوں کی جمہوریت سے وابستگی کی وجہ سے وہاں چین کی ایک ملک دو نظام کی پالیسی کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں چین کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے تائیوان میں چین پر عدم اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ دوستو تائیوان ریڈ لائن کیوں ہے؟ کونسل آف فارن افیئرز کے مطابق تائیوان کی عوام کی اکثریت موجودہ صورتحال یعنی اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ موجودہ حیثیت میں تائیوان کا اپنا نظام حکومت ہے اور اس کے پاس اپنی فوج بھی ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کے زیادہ تر ممالک تائیوان کے ساتھ غیر رسمی تعلقات رکھتے ہیں۔ اسے اقوام متحدہ میں رکنیت حاصل نہیں، لیکن دنیا کی کئی عالمی تنظیموں میں نمائندگی مل چکی ہے۔ اس کے باوجود چین تائیوان کو اپنے دائرہ اختیار میں لانے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے، جس کے بارے میں مبصرین کا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ امریکہ کے ساتھ خطے میں بڑھتی ہوئی سرد جنگ ہے۔ ماہرین کے مطابق دوسری عالمی جنگ اور کوریا کی جنگ میں تائیوان کی اسٹریٹجک اہمیت واضح ہو چکی ہے۔ بین الاقوامی امور کے جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق اگر چین تائیوان کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو مشرق کی جانب اس کے میزائل کی مار 150 نوٹیکل میل بڑھ جائے گی۔ اس صورت میں چین مشرقی بحیرہ چین میں امریکہ کے اتحادی جاپان اور امریکہ کے جزیرے گوام کا نشانہ بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ جریدے دی اٹلانٹک کے مطابق گزشتہ چند دہائیوں کے دوران مشرقی بحیرہ چین میں اپنی عسکری قوت بڑھائی ہے اور اس وقت اس علاقے میں طاقت کا توازن چین کے حق میں ہے۔ اسی طرح جنوبی بحیرہ چین میں بھی چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت سے تحفظات بڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویتنام نے ہتھیاروں کی خریداری میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران بالترتیب 20 اور 16% اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین میں بھی امریکہ کے اتحادی جاپان اور فلپائن بھی اپنی فوجی قوت بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بحیرہ چین میں امریکہ، جاپان، بھارت، آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی چینی دعووں کے برخلاف سمندری حدود میں آزادانہ نقل و حرکت کے لیے جنگی مشقیں بھی کی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ تائیوان ایشیا کے قلب میں چین کی حریف ایسی جمہوریت ہے جس کے واشنگٹن سے مضبوط روابط ہیں۔ چین کی زیادہ تر تجارت مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین سے ہوتی ہے، جہاں تائیوان کے علاوہ جاپان اور فلپائن امریکہ کے اسٹریٹجک اتحادی ہیں۔ کونسل آف فارن افیئر کے مطابق اس وجہ سے امریکہ تائیوان کی آزادی یا چین سے علیحدگی کا حامی نہ ہونے کے باوجود اسے چین کی جانب سے کسی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ کونسل آف فارن افیئرز کے مطابق بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ترین آلات میں استعمال ہونے والی سیمی کنڈکٹر چپ کی پیداوار کے اعتبار سے تائیوان پہلے نمبر پر ہے۔
یہ چپ اسمارٹ فون، کمپیوٹر، گاڑیوں اور ایسے دفاعی آلات میں استعمال کی ہوتی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر منحصر ہے۔ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی ایسی چپس کا 60% تائیوان میں تیار ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ جدید آلات میں استعمال ہونے والی چپس کے لیے تائیوان پر انحصار کرتا ہے، اس لیے چین کے کسی بھی ممکنہ حملے سے دفاع میں اس کی مدد کرے گا۔ بعض ماہرین کے نزدیک امریکہ نے سرد جنگ کے دوران خطے میں 3 دہائی قبل سوویت یونین اور کمیونزم کو شکست دی تھی، اس لیے وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے عزائم کے خلاف چین کے مقابلے میں تائیوان میں ایک مستحکم ہونے والی جمہوریت کی مدد کر رہا ہے۔ دوستو اب بتاتے ہیں کہ کیا چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے 2021 کی ایک رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ تائیوان کو چین میں شامل کرنے کے لیے چین کی پیپلز لبریشن آرمی منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ گزشتہ مارچ میں انڈو پیسیفک میں امریکہ کے عسکری کمانڈرز نے خبردار کیا تھا کہ چین آئندہ دہائی میں تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک تائیوان پر چین کی کسی فوری کارروائی کے امکانات کم ہیں، کیونکہ چین ایسا کرتا ہے تو اسے نہ صرف اس اقدام کی مالی بلکہ سفارتی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ چین کے حملے کی صورت میں تائیوان کو عالمی سطح پر ہمدردی حاصل ہوگی، دوسری جانب چین خود کو ایک ذمہ دار قوت کے طور پر سامنے لا رہا ہے۔ ایسے کسی اقدام سے اس کی ان کوششوں کو بھی شدید دھچکا لگے گا۔ متعدد مرتبہ رائے شماری کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تائیوان میں آزادی کا اعلان کرنے کی رائے کو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ عسکری قوت کے اعتبار سے چین کو تائیوان پر واضح برتری حاصل ہے، جبکہ امریکہ نے چین کی جارحیت کی صورت میں تائیوان کو کوئی واضح یقین دہانی نہیں کرائی، اس لیے تائیوان کی جانب سے کوئی براہ راست اقدام خارج از امکان ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مبصرین کا خیال ہے کہ تائیوان میں صورتحال جوں کی توں رہے گی اور یہ مستقبل قریب میں بھی نہ صرف چین بلکہ بین الاقوامی تعلقات میں ریڈ لائن بنا رہے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔